سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے، میری فیملی کو آپ سب میری دعا میں یاد ہے۔ آج کی جو میریکل سٹوری ہے وہ بہت اچھی میریکل سٹوری ہے۔ آپ سب سے گزارش کروں گی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مجھے ابھی وائرل فیور ہو گیا تھا، پھر بھی مجھے ریکارڈ کرنا تھا، چینل پہ ڈالنا تھا سٹوری، اور طبیعت خراب ہو یا کچھ بھی ہو چینل تو ایسے ہی چلتا رہے گا، سو اس کے لیے معذرت، اور اگر آواز میں تھوڑی سننے میں دقت ہے تو اس کے لیے بھی معذرت۔ چلے جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں پیاری سی میریکل سٹوری۔ السلام علیکم علینا آپی، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بہت اچھی ہوں گی اور خوش ہوں گی۔ علینا آپی، میں نے آپ کا نفل نماز کا جو آپ نے طریقہ بتایا ہے وہ میں نے 7 دن کنٹینیو کیا تھا، 3 دن کا گیپ دینا تھا، تو 1 دن میں نے گیپ دیا تھا۔ مجھے اماؤنٹ کی بہت دقت ہو رہی تھی، ایک دم سے میرے پاس اماؤنٹ چاہیے تھا، مجھے کسی کو دینا تھا اور میرے پاس وہ اماؤنٹ نہیں تھا۔ میں نے آپ کی نفل نماز حاجات والی پڑھی اور 7 دن کے اندر اندر مجھے اس کا رزلٹ ایک دم سے وہ اماؤنٹ میرے پاس آ گیا جو مجھے ضرورت تھی اس کی، ہمارا کام بن گیا۔ بہت بہت شکریہ علینا آپی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور میں آپ کو میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کا حاجات کا جو وظیفہ ہے وہ کنٹینیو کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس سے میرا کام ضرور بنے گا۔ میرے پڑوس میں ایک آنٹی رہتی ہیں، ان کے بیٹے سے میرا رشتہ پہلے فکس ہو چکا تھا اور انگیجمنٹ بھی ہو چکی تھی، لیکن کچھ وجہ کی وجہ سے انہوں نے انگیجمنٹ توڑ دی تھی۔ میں بہت چاہنے لگی تھی ان کو، حالانکہ ہمارا کوئی لو میرج نہیں تھا، انہوں نے ہی مجھے پسند کیا تھا، اور ان کے بیٹے جو ہے وہ آسٹریلیا میں رہتے تھے۔ میں نے بہت دعائیں کی کہ میری انگیجمنٹ نہ ٹوٹے، کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کو وظیفے کو کنٹینیو کیا۔ آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا سیکرٹ وظائف وتھ سوری یوسف، وہ بھی میں نے کنٹینیو کیا۔ علینا آپی، میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ میں کتنا زیادہ پریشان تھی اس چیز کو لے کے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کے وظیفے نے بہت جو ہے میرا ساتھ دیا۔ یہ بات 7 سال یا 8 سال پہلے کی ہے، میری جب انگیجمنٹ ٹوٹی تھی، اور میں بہت پریشان رہتی تھی۔ تب میں تہجد میریکل چینل میرے آنکھوں میں نہیں تھا، یعنی میں نہیں جانتی تھی آپ کو، نہ آپ کے چینل کو جانتی تھی۔ میری فرینڈ تھی، اس نے آپ کا وظیفہ کیا ہوا تھا، اس کو بہت اچھا رزلٹ ملا تھا آپ کے وظیفے سے، اور میں نے صرف سنا تھا آپ کے بارے میں آپ کو پرسنلی نہیں جانتی تھی اس ٹائم۔ تو میں نے کہا کہ نہیں یار، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، سب فیک ہوتے ہیں، کوئی مدد نہیں کرتا، سب اپنا اپنا کرتے ہیں اس دنیا میں، کوئی نہیں مدد کرتا، کوئی صحیح نہیں ہے آج کے دوران دنیا میں۔ بہرحال میں نے ان کو ایسے کر کے ٹال دیا۔ انہوں نے بولا کہ تم ایک دفعہ علینا آپی سے بات کر لو، میرے کہنے سے بات کر لو، شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرا الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اس کا بھی شادی کا مسئلہ تھا، اور الحمدللہ اس کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، اور جس کو وہ پسند کرتی تھی وہ میرے سامنے ہی پسند کرتی تھی، اور اس کا شادی بھی میں نے دیکھا تھا۔ تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس نے وظیفہ کیا یا آپ سے بات کیا، بٹ میں بہت پریشان رہتی تھی، بہت روتی رہتی تھی۔ تو اس نے مجھے جا کے آپ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تم ایک دفعہ علینا آپی سے بات کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا یار ہماری شادی، وہ آسٹریلیا میں لڑکا ہے اور اس کی ممی بالکل نہیں راضی ہیں، میں کیا کروں؟ کوئی نہیں ساتھ دینے والا، کوئی وظیفہ کام نہیں کرنے والا۔ مجھے یقین ہی نہیں تھا ان سب باتوں پر، اس لیے یقین نہیں تھا کیونکہ میں نے ہر نماز، ہر وظیفہ کر کے دیکھ لیا تھا اس 7 سالوں میں پریشان ہو کے بیٹھ چکی تھی۔ اب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا
کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بہت رحیم کریم ہے۔ یہ تو ہم انسان ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں اس ٹائم چاہیے جو ہمیں اپنا ٹائم سمجھ میں صحیح آتا ہے، اس ٹائم ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہتر بنا کے سب کچھ بھیجتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے جب میری بات، میں نے بڑا یقین کیا پھر اس پہ اپنے دوست پر، میں نے کہا ٹھیک ہے تم اتنا بول رہی ہو تو میں علی ناپی سے بات کرتی ہوں اور ان کے چینل کو بھی دیکھتی ہوں۔ میں نے آپ سے بات کی، آپ نے مجھے وظیفہ دیا اور ایک اسٹون پرووائڈ کروایا۔ مجھے یقین نہیں تھا کسی بھی چیزوں میں نے کہا ویسے ہی دے رہی ہے، ویسے ہی اپنا چینل چلانے کے لیے ویسے ہی کر رہی ہے۔ مجھے سچ میں یقین نہیں تھا لینا آپی، اور یہ بھی یقین نہیں تھا کہ میں اپنی میریکل سٹوری آپ سے شیئر کروں گی۔ اس کے بعد میں نے خیر اللہ پیر کرتے ہوئے میں نے وہ چیز لے لی اور آپ سے سورہ یوسف کا وظیفہ سٹارٹ کر دیا پڑھنا۔ آپ یقین نہیں مانیں گے علینا سسٹر، مطلب 2 مہینوں کے اندر اندر میری نکاح ہو چکی ہے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ کس طرح ہوئی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی، آج بھی یقین نہیں کر پا رہی کہ میں اپنا میریکل سٹوری آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ میں آج بھی اپنے لائف کا بہت بڑا میریکل سٹوری آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ علینا آپی، جب میں نے وظیفہ سٹارٹ کیا تو میرے اندر ایک سکون پیدا ہو گیا، مطلب ایک ہر چیز کا ایک بے سکونی تھی، ایک دم لگتا تھا کہ چیزیں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، میں پاگل ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب سے میں نے آپ کا وظیفہ سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے میرے دل میں سکون آ گیا۔ کہتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کی نشانی ہی ہے کہ سکون آ جانا، اللہ پہ یقین ہو جانا اور زیادہ۔ پھر دھیرے دھیرے میں صبر میں آ گئی کہ یہ بھی تھا کہ اگر نہیں بھی ملا تو بھی خوش اور مل گیا تب بھی خوش۔ یہ شاید وظیفے کا کمال تھا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا، پڑھتے پڑھتے مجھے 2 مہینے ہوئے۔ 2 مہینے کے بعد اس کی ممی کا کال آتا ہے میرے پاس کہ فرح ہم چاہتے ہیں رشتہ اس کو کنٹینیو کرنا، کیونکہ میرا بیٹا کہیں نہیں چاہتا شادی کے لیے سوائے تمہارے۔ میں نے بہت سمجھایا اسے لیکن وہ مان ہی نہیں رہا، اور ہم نے رشتہ بھی اس لیے ختم کیا تھا کیونکہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور میرے جانے کے بعد میرے بیٹے کا کون خیال رکھتا، کیونکہ ایک سسرال ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور مجھے بہت لوگوں نے تمہارے خلاف بھڑکایا کہ ایسے سے شادی کر رہی ہو جس کا کوئی گھر پہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے آگے پیچھے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو مجھے لوگوں نے بہت غفلت میں ڈال دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو فرح، اور پلیز اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ تب میں نے کہا کہ اگر اس ٹائم نکاح ہو جاتا میرا تو شاید میری امپورٹنس ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کوئی امپورٹنٹ چیز ہوں، کیونکہ میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے بے عزت کرے۔ اللہ کا بہت کرم ہوا میرے اوپر، اور ماشاءاللہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اور میں بہت خوش ہوں اس چیز سے کہ اللہ نے جو بھی کیا بہت بہترین کیا میرے لیے۔ آپ کا واقعی بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہوتا ہے رینا سسٹر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے اور ہمیشہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ واقعی آپ دین کے لیے کام کر رہی ہیں، واقعی آپ کا چینل بہت پاورفل ہے، آپ کا وظیفہ بہت پاورفل ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا لینا آپی۔ بہت جلد میں آپ سے ملنے بھی آؤں گی کیونکہ میں آپ کے بہت قریب رہتی ہوں، اور آئی ہوپ کہ آپ مجھ سے ملیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سسٹر۔ اور وظیفہ واقعی بہت پاورفل ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ ہم ہر چیز دیکھ کے دیتے ہیں، نام کے عدد سے دیتے ہیں، اور نام کے عدد سے نہ بھی دے رہے ہوتے تو بھی ہمارا الحمدللہ اللہ پہ اتنا یقین ہے مجھے کہ میں جو بھی دوں گی اللہ تعالیٰ لوگوں کو کامیاب کریں گے۔ اس میں 99% لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور 1% جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ سو آپ لوگ سے درخواست کروں گی کہ آپ لوگ پلیز اپنے اپنے مسئلوں پر زیادہ پریشان نہیں ہوا کریں، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ بہتر سے بہترین کرتا ہے۔
مجھے فیور ہے. آپ اس فیور میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو لوگ کی دعا قبول ہوتی ہے. سو میں آپ لوگ کے لیے بہت بہت دعا گو ہوں، اور بہت دل سے یقین سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کی قسمت کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا بنائے اور اپنے اپنے گھر کا کرے. آمین ثم آمین. میں نے جو رشتے والا، جو بندش والا جو وظیفہ ہے وہ دیا ہے، آپ لوگ یقین سے کیجیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ میری پیاری بہن جن کا شادی نہیں ہوا ہے انشاءاللہ شادی ضرور ہوگا. چلیں جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.